السلام علیکم، میرا نام ہے عمار گل۔ ویلکم ٹو گل سٹاک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 3500 سال پہلے یعنی آج سے تقریباً 7000 سال پہلے یہ واقعہ ہوا کہ فلسطین اور شام کے علاقوں سے کچھ عرب مصر میں داخل ہو گئے۔ ان عرب کو امالیک کہا جاتا تھا۔ اس وقت مصر میں موجود بادشاہوں میں آپسی اختلافات چل رہے تھے۔ ان عربوں نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مصر کی سلطنت پر قبضہ کر لیا اور مصر کے بادشاہ بن گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے بھائیوں کی سازش کی وجہ سے فلسطین سے مصر پہنچے تو اس وقت وہاں انہی عربوں کی حکومت تھی۔ ایک عورت کی پیدا کردہ بعض ابتدائی مشکلات کے بعد آپ کو مصر میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ آپ ایک شاندار شخصیت کے مالک تھے اور آپ کے اندر زبردست انتظامی صلاحیت موجود تھی۔ اسی صلاحیت کی بنا پر اس وقت کے مصری عرب بادشاہ اپوفکس نے آپ کا دین نہ مانتے ہوئے بھی آپ کو حکومت کے تمام کاروبار سونپ دیے۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے اپنے والد حضرت یعقوب اور دیگر اہل خانہ کو مصر بلا لیا۔ بائبل کے مطابق یعقوب علیہ السلام کا گھرانہ جو ملک فلسطین سے مصر منتقل ہوا، ان کی تعداد حضرت یوسف کو ملا کر 68 تھی۔ یہاں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ 500 سال بعد جب حضرت موسیٰ نے مردم شماری کروائی تو صرف ان کے مردوں کی تعداد 6 لاکھ سے زیادہ ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی مصری باشندے ان عربوں سے زیادہ تھے۔ اب کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے ان کے خاندان کو بنی اسرائیل کہا گیا ہے۔ اسرائیل جب ابتدا میں مصر آئے تو انہیں یہاں انتہائی زرخیز زمینوں میں بسایا گیا اور حکومت کے اعلیٰ ترین عہدے ان کے لیے مخصوص کیے گئے، کیونکہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 110 سال کی عمر پائی۔ آپ کی وفات کے تقریباً 300-400 سال تک بنی اسرائیل ہی مصر پر حکومت کرتے رہے۔ اس کے بعد مصر میں عرب حکمرانوں کے خلاف رد عمل شروع ہو گیا۔ لمبی جنگ اور خون خرابے کے بعد دوبارہ قبطی غالب آ گئے جو کہ مصر کے قدیم باشندے تھے۔ انہی حکمرانوں کو فرعون کا لقب دیا گیا ہے۔ قبطی حکومت کے قیام کے بعد اگرچہ 2.5 لاکھ عربوں کو مصر سے نکال دیا گیا جو کہ فلسطین اور شام سے آئے ہوئے تھے، تاہم بنی اسرائیل اب بھی وہاں رکھے گئے تاکہ نئے حکمرانوں کے لیے ان سے زبردستی کام لیا جا سکے، کیونکہ یہی بنی اسرائیل پہلے قبطیوں پر حکومت کر رہے تھے، یعنی بنی اسرائیل پہلے قدیم مصری باشندوں پر حکومت کرتے آ رہے تھے۔ بائبل کے الفاظ ہیں کہ مصریوں نے خدمت کروانے میں بنی اسرائیل پر بہت زیادہ سختیاں کیں۔ انہوں نے سخت محنت سے گارے اور اینٹ کا کام لیا اور اپنے کھیتوں کی سب خدمات کروا کر ان کی زندگی کو تلخ کر دیا، اور ان کی ساری خدمت جو وہ ان سے کرواتے تھے مشقت کی تھی۔ اس وقت کا بادشاہ فرعون مصر جس کا نام منفوخہ تھا جو کہ بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے دعوت دینی شروع کی۔ آپ نے لوگوں کو دین خداوندی کو اختیار کرنے کا حکم دیا اور صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو تم سب تباہ کر دیے جاؤ گے۔ اس بات نے فرعون کے غصے میں اور زیادہ اضافہ کر دیا، کیونکہ وہ خود کو خدا سمجھتا تھا اور لوگوں سے خود کو خدا کہلوایا کرتا تھا۔ چنانچہ آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں بنی اسرائیل کے لیے مصر کی زندگی آپ کے آنے کے بعد اور زیادہ مشکل ہو گئی۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر اور زیادہ مظالم ڈھانا شروع کر دیے، حتیٰ کہ اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی نجومی نے فرعون سے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا اس کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ اب اس وقت بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں ستایا جا رہا تھا اور اب آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں ستایا جا رہا ہے۔ اس بات کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ اعراف میں آیا ہے۔ اس شکایت کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو یہ جواب دیا گیا جو کہ قرآن کی سورہ یونس میں آیا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی کی کہ تم دونوں اپنی قوم کو مصر میں ٹھہراؤ اور اپنے گھر کو مرکز عمل بنا لو اور نماز قائم کرو اور مومنین کو بشارت دے دو۔ اب دوسری طرف جب قبطی لوگ اپنے بادشاہ فرعون کی پیروری میں اللہ تعالیٰ اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے اور اپنے کفر اور نافرمانی پر اڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے اہل مصر کو ہر قسم کے ٹھوس دلائل کے ساتھ ایسے معجزات دکھائے جو عقل اور آنکھوں کو حیرت زدہ کر دیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سرکشی میں مبتلا رہے۔
یہ سب دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ یونس میں آیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیاوی زندگی میں بڑی سجدج اور مال و دولت بخشی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کو آپ کے راستے سے بھٹکا رہے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ان کے مال و دولت کو تہس نہس کر دیجئے اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دیجئے کہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سن کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت مصر سے نکل جائیں، لیکن فرعون ضرور ان کا پیچھا کرے گا۔ فرعون کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی ہجرت کا علم ہوا تو اس نے شہروں میں قاصدین کو بھیجا اور کہا کہ یہ حقیر چھوٹی سی جماعت ہے اور انہوں نے ہم کو عذاب میں ڈال دیا ہے۔ چنانچہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا اور ان تک پہنچ گیا تو بنی اسرائیل کے سامنے سمندر تھا اور ان کے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر تھا۔ بنی اسرائیل نے یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ سے کہا اب تو پکی بات ہے کہ ہم پکڑ لیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ لاٹھی سمندر پر ماریں۔ اس کے بعد سمندر کے درمیان راستہ بن گیا اور بنی اسرائیل وہاں سے گزر گئے۔ لیکن جب فرعون اس سمندر کو پار کرنے کے لیے اس میں اپنے لشکر کے ساتھ اترا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو دوبارہ پہلے کی طرح جاری کر دیا، اسی سمندر میں اسے غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دے دی، جسے سورہ اعراف میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ کمزور کر دیے گئے تھے ہم نے ان کو زمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکتیں دی ہیں، اور تمہارے رب کا بہترین کلمہ بنی اسرائیل کے لیے پورا ہو کر رہا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو اس کی صنعتوں اور اس کے فارموں کے ساتھ مٹا کر رکھ دیا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایسی ہی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔